وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ بولا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ضرور ان کے لیے بیٹھ رہوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سب سمیت جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی بھی اس جنت میں، اور یہاں سے جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کے سامنے ان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو جنہیں چھپایا گیا تھا کھول دے، اور بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کو پھسلا کر اپنے ڈھب پہ لے آیا، تو جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ان کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں پکار اٹھے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا
تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو کر رہیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم کو مرنا ہے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک پڑھی ہے، اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس وقت جو آیات آپ نے سنی تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہے کہ یہاں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، کون سا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک سیدھی سادھی کہانی ہے، لیکن اس کے اندر ہم سب کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ یہ کہانی بظاہر آدم علیہ السلام کی کہانی ہے، لیکن حقیقت میں ہم سب کی کہانی۔ جو امتحان آدم علیہ السلام کو وہاں پیش آیا، آج وہی امتحان اس دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس امتحان میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا۔ انسان خود سے خود نہیں بنا، کوئی چھوٹی سی چیز بھی خود نہیں بنتی، تو انسان جیسی بے مثال چیز وہ خود کیسے بن سکتی ہے؟ پھر کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ جو بنانے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے تم کو بنایا۔ ثم صبرناکم، پھر ہم نے تم کو صورت عطا کی، بہترین شکل و صورت۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ دراصل انسان پر ہونے والے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہاری تخلیق بھی ہم نے کی، تمہاری یہ صورت ہم نے بنائی، خوبصورت شکل ہم نے تم کو دی، پھر تمہیں عزت بخشی۔ انسان پر ہونے والے یہ احسانات اور یہ انعامات کسی دوسری مخلوق پر نہیں ہوئے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، فسجدوا، سب جھک گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی پیاری اور کتنی معزز چیز ہے کہ جس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا، اور صرف فرشتے ہی نہیں اور مخلوق بھی تھی جس میں جنات بھی شامل تھے۔ فسجدوا، سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک، تجھے کس نے روکا ہے، تجھے کس نے منع کیا ہے، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جبکہ میں نے حکم دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا اور مخلوقات کے لیے بھی تھا، یعنی جنات کے لیے بھی تھا، اور ابلیس چونکہ جنوں میں سے تھا تو اس نے انکار کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ انکار کی وجہ تو بتاؤ، اللہ کا حکم تھا کیوں نہیں مانا؟ قالا، بولا، انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں جبکہ میں اس سے اچھا ہوں۔ یہ لفظ تو تین بھی ہیں کہ انا خیر منہ، لیکن پورے شیطانی مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا بول دراصل ایک شیطانی رویہ بھی ہے کہ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اسی کا دوسرا نام تکبر ہے، خود کو بڑا سمجھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا رہن سہن اچھا ہو، تو کیا یہ بات تکبر میں شامل ہوتی ہے؟ کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ اپنا خیال کرنا، اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر کس چیز کا نام ہے؟ غمط الناس و بطر الحق، غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، خود سے کمتر سمجھنا، و بطر الحق، اور حق سامنے بھی آ جائے، سمجھ میں بھی آ جائے تو اس کا انکار کر دینا، صرف یہ سوچ کر کہ حق اس کی طرف سے آ رہا ہے کہ جسے میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں۔ تو گویا تکبر بندگی کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تکبر صرف ایک ہستی کو زیب دیتا ہے اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کوئی بڑائی نہیں، بڑائی صرف اس کے لیے۔ اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے تو یہ دراصل خود کو بڑا ظاہر کرنا، اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، بطر الحق۔ گزشتہ جتنی بھی اقوام گزری ہیں جن پر عذاب آئے، جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے بہت طاقتور تھیں۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ سمود کے بارے میں کہتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ قوم عاد جیسی تو دنیا میں کوئی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی، اتنے طاقتور وہ لوگ تھے۔ سمود وہ لوگ تھے اتنے زبردست کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیے۔ فرعون کے بارے میں آتا وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، جو اس کی قوت اور قدرت کی علامت تھی۔ بڑے بڑے لشکر تھے اس کے، اپنے آرٹ اور کلچر اور فن کے اعتبار سے دنیا میں مانی ہوئی تہذیب تھی۔ لیکن ان سب کے اندر جو ایک کامن برائی تھی، خرابی تھی، وہ کیا تھا؟ تکبر۔ انہوں نے رب کے رسولوں کو حقیر سمجھا اور ان کی بات نہ مانی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں انسان اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتا ہے، وہاں حقیقت میں اس کا تکبر ہی کار فرما ہوتا ہے۔ یہی شیطانی رویہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کا سبب بنا تھا، یہی احساس اور یہی خیال دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کی وجہ بنی تھی۔ انا خیر منہ، میں دوسرے سے اچھا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا نام، اور یہ جھکنا صرف نماز میں نہیں بلکہ جہاں پر بھی اللہ کا حکم آ جائے، کسی بھی قسم کا، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ حجاب ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ کہ سر تسلیم خم، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے سچ مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو ہم سچ کہتے ہیں، ہم اس میں حجت بازی نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف انسانی معاملات میں عاجزی، ہمبلنس، دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز نہ سمجھنا، اور یہ ایک سراسر شیطانی رویہ کہ انا خیر منہ۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات کی خرابی ہوتی ہے، مثلاً شوہر اور بیوی میں عموماً جو جھگڑا اور فساد پایا جاتا ہے، اس کی بھی اگر بنیاد دیکھیں، یہ جڑ دیکھیں، تو اس میں بھی عموماً یہی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ جہاں بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں شوہر کے مقابلے میں حسب نسب میں، مال میں، خاندان میں، تعلیم میں، فلاں اور فلاں چیز میں بڑی ہوں، اور میں اس کی بات کیوں مانوں، وہیں پر خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے اندر عموماً تعلقات کی خرابی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ اہم ہیں، ہماری عزت ہونی چاہیے، ہمیں توجہ دی جانی چاہیے، ہماری خدمت ہونی چاہیے، ہماری خاطر ہونی چاہیے۔ اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مال کی وجہ سے، یا علم کی وجہ سے، یا حسن کی وجہ سے، یا کسی عہدے اور مرتبے کی وجہ سے لوگوں نے ہم کو عزت نہیں دی، وہیں ہم سارے اخلاق کی کرچیاں کرچیاں کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر ہم کو اچھی طرح سلام نہ کرے تو ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ہم آگے بڑھ کر اس کو جھک کے مل لیں۔ یہی تو دراصل تکبر ہے کہ اگر کوئی ہماری طرف نہیں بڑھتا تو ہم سوچے ہم کیوں بڑھیں، ہم تو اس کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے، ہم اس کو کیا سمجھے، ہمیں اس کی کیا ضرورت، ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں۔ نہیں، بندہ مومن ایسا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ حضرت عمر جیسے حکمران جن کو اللہ نے دنیا میں اتنی عزت بخشی، ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے کہا یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ ہاں واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے، حالانکہ ان کا جذبہ اور جلال اور ان کا رعب اور ان کی قوت وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن اندر سے ایمان کی سچائی کی وجہ سے اتنی عاجزی تھی کہ اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں، اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں کہیں کوئی تکبر نہیں۔ قال انا خیر منہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنا اور کسی انسان کا مقابلہ کرتے ہیں، کسی بھی معاملے میں، چھوٹے میں یا بڑے میں، تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ اپنی اچھائیاں سوچ لیتے ہیں اور اس کی خامیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے
کہ جہاں اپنا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہاں پر انسان اپنی کمزوریاں تلاش کرے کہ میری خامی کہاں ہے، میری غلطی کہاں ہے، میں کہاں سے کم ہوں، اور دوسرا میرے مقابلے میں کہاں اچھا ہے۔ بہترین انسانی تعلقات کا راز کس چیز میں ہے؟ خوبصورت انسانی تعلقات کب ہو سکتے ہیں؟ پرسکون گھرانہ، پرسکون خاندان، پرامن سوسائٹی کا بہترین اخلاق کیا ہے؟ کہ انسان کسی کے ساتھ بھی جب ملے تو اس کی بھلائی دیکھے، اس کا خیر ڈھونڈے، اس کی اچھی چیز پر نظر رکھے، اور اگر اس کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو اس کو صرف نظر کرے، اس کو اگنور کر دے۔ مثلاً آپ سڑک پر چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پھولوں کی بیل نظر آتی ہے آپ کو، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو ایک کوڑے کا ڈرم نظر آتا ہے، آپ کس طرف دیکھیں گے؟ پھولوں کی بیل کو دیکھیں گے نا۔ جو اچھے ذہن، اچھی سوچ اور خوبصورت ذہن کا انسان ہوگا وہ پھولوں کی بیل پہ نظر رکھے گا، اور جس کا اندر میلا ہوگا وہ نیچے والی گندی چیز کی طرف دیکھے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص اس شہر میں آتا ہے جہاں ایک طرف خوبصورت عمارتیں ہیں، بہت سی صاف ستھری چیزیں ہیں، وہاں اگر کہیں سڑک پر تھوڑی بہت کوئی گندگی نظر آ جائے تو وہ باقی سب چیزوں کو اگنور کر کے اس ساری محنت کو، کوشش قوت کو یہ کہے کہ دیکھو یہاں بھی سڑکوں پہ بڑا گند ہے۔ تو اگر انسان خامیاں تلاش کرنے لگے تو کسی بھی جگہ کی خامی تلاش کر سکتا ہے، لیکن عموماً یہ انسانی رویہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود کو بڑی چیز ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور بڑا کب بن سکتا ہے انسان؟ جب سب کو برا کہہ سکے، جب سب کے اندر کوئی عیب تلاش کر سکے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرے اور منہ در منہ ان کو تانے بھی دے، یعنی کسی حال میں معاف نہ کرے، ہر وقت اس کو دوسروں کے عیب ہی نظر آئے، وہ ان کی خامیاں ہی تلاش کرے، وہ ان کی کمزوریوں پر ہی نظر رکھے۔ تو جو انسان اس برے رویے کا عادی ہوتا ہے کہ وہ صرف دوسروں کی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر ہی نظر رکھے، ایسا شخص خود کو اذیت اور تکلیف اور پریشانی دینے کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ اگر انسان کی نظر میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، اگر انسان کے دل میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، اگر انسان ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے، تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ فائدہ خود آپ کی اپنی ذات کو ہوگا، آپ کا اپنا دل خوشیوں سے بھر جائے گا۔ لیکن جب ہم ہر وقت دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی کوتاہیوں پہ نظر رکھتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ میں اس کے مقابلے میں یہاں سے اچھا ہوں، تو ایک تو یہ کہ اپنی کوئی برائی نظر نہیں آتی، دوسرا یہ کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کر بھی نہیں سکتے، اور اس طرح اچھائی کے بہت سے موقع گنوا دیتے ہیں۔ اچھا انسان دراصل کون ہے؟ عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف على ناس جلوس فقال الا اخبركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا فقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ لوگ یہ سن کر چپ ہو گئے کہ اب ہماری حقیقت کھل جائے گی۔ پھر آپ نے یہی سوال 3 مرتبہ کیا، کیا میں بتا نہ دوں کہ تم میں سے اچھا کون ہے، برا کون ہے؟ آپ خود سوچیں کہ جیسے آپ سب بیٹھے ہیں اور ایک شخص آئے اور یہ بولے کہ میں تم کو بتاؤں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے، تو سب سمجھیں گے کہ اب ہماری شامت آئی، تو خاموش ہو گئے سارے، چپ۔ اس پر جب آپ نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ ہم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے ہر ایک کو بھلائی کی توقع ہو۔ بہترین کون ہے؟ جس سے ہر ایک کو بھلائی کی توقع ہو اور اس کے شر سے لوگ بے خوف ہوں، یعنی اس سے کسی اذیت یا تکلیف کا اندیشہ نہ ہو۔ اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس سے کسی کو بھلائی کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے لوگ بے خوف نہ ہوں، یعنی اس کا نام آتے ہی انسان کیا سوچے
نہیں بھئی اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں، اس کے پاس جانا بیکار ہے، وہ کسی کے ساتھ خیر بھلائی نہیں کر سکتا، ایسا شخص بدترین شخص ہے۔ اور بہترین شخص کون ہے؟ کہ جس سے ہر ایک کو توقع ہو کہ نہیں یہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، یہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ مثلاً تم ان کے ساتھ خیر بھلائی نہیں بھی کر سکتے تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے آسانی اور نرمی کی بات تو کر دو۔ اگر تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ایک مسکراہٹ تو دے دو، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کسی کا ہاتھ تو تھام لو۔ اگر نہیں ہے تمہارے پاس کسی کو کچھ بھی دینے کے لیے تو اس کا ہاتھ تو تھام سکتے ہو، ایک سلام تو کر سکتے ہو، ایک مسکراہٹ تو دے سکتے، گلے تو لگا سکتے ہو، محبت سے ملو۔ یہ وہ نعمت ہے جس پہ کچھ بھی خرچ نہیں آتا۔ ضروری نہیں کہ آپ مال و دولت سے ہی کسی کو راضی کر سکیں، ایک اچھے اخلاق سے، نرم بول سے، ایک میٹھی بات سے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ بول، نرم بات، محبت کی بات، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن جو شخص اس تکبر میں مبتلا ہو، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، پھر اس سے یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا مہربان ہوتا ہے، اور بد کردار آدمی چالاک، تنگ دل اور بد مزاج ہوتا ہے۔ برے انسان کی پہچان کیا بتائی؟ چالاک یعنی کلیور، تنگ دل، چھوٹے دل والا، چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کر جانے والا، اور بد مزاج کہ جس سے کسی کو خیر اور بھلائی کی توقع نہ ہو۔ تو شیطان کیا بولا؟ میں کیوں انسان کے آگے جھکوں؟ میں نہیں جھکوں گا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور پھر اس کی دلیل دینے لگ گیا۔ کیا دلیل؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اچھا ہمارا حال بھی تو یہی ہے نا کہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جواز ڈھونڈتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے اور یہ اس وجہ سے ہے۔ میں نے اگر کسی کے ساتھ روڈنس کی ہے تو چونکہ وہ ایسا اور ایسا اس لیے مجھے کرنی پڑی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے غیبت کی ہے چونکہ فلاں میں یہ برائی ہے تو اس لیے میں نے اس کو برا کہا ہے، میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، اس میں ہے نا یہ غلط بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کیا ہے؟ تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا کہ وہ سنے تو ناپسند کرے۔ کسی شخص نے کہا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو پھر بھی، فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور ہم کیا کرتے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ جا کے دیکھ لو وہ ایسا ہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ساتھ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ تو شیطان نے پہلا قصور کیا کیا؟ کہا انا خیر منہ۔ دوسرا کیا؟ کہ اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، بلکہ الٹا اس کے جواز اور اس کے بہانے ڈھونڈے کہ وجہ یہ ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا۔ اور اس کو آگ میں کیا بڑائی نظر آتی تھی کہ آگ کے شعلے اونچے جاتے ہیں نا اور مٹی نیچے بیٹھتی جاتی، یا یہ کہ آگ جلاتی ہے اور سب پہ چھا جاتی ہے اور مٹی خاموش بیٹھی رہتی ہے خواہ اس کے اوپر آگ بھڑکائی جائے۔ لیکن دیکھا جائے تو آگ کے کم فائدے ہیں بنسبت مٹی کے، جتنی بھی تعمیر نظر آتی ہے وہ مٹی ہی کے ساتھ ہے۔ خالی آگ جلتی رہے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ انسان کی تخلیق میں مٹی، پودوں کی تخلیق میں مٹی، عمارتوں کی تخلیق میں مٹی، ہر چیز کے اندر مٹی نظر آتی ہے، بہت سی تعمیر اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کو مٹی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ بولا یہ مٹی کا ڈھیر، میں اس کے آگے جھکوں، میں تو بڑی چیز ہوں۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جائے یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ تو تکبر کرے۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو چھوٹا ہونے والوں میں سے، تو ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بڑا ہونے کی کوشش کرے اللہ اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جو دنیا میں تکبر کرنے والا ہو، قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، لوگ پاؤں سے اس کو روندیں گے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ لیکن انسان کو جب دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو جھکنا بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی جھکاؤ کے لیے تو دن میں 5 مرتبہ انسان کا ناک اور پیشانی جو 2 عزت کے مقام سمجھے جاتے،
زمین پر لگائے جاتے ہیں۔ آؤ اے انسان 5 دفعہ نیچے جھک کے دکھاؤ، سر نیچے رکھ دو، ناک نیچے رکھ دو۔ اسی ناک کے کٹنے کا تو تم کو اندیشہ رہتا ہے، یہی ماتھا تو ٹھنکا رہتا ہے، کسی وقت تو تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو۔ یہ نماز کا بھی تو سبق یہی ہے کہ انسان کے اندر جھکنے کی عادت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو جھکاتے ہیں تاکہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ نماز کا جھکنا صرف ایک ریچول نہیں ہے، وہ پوری زندگی کا ایک آئینہ ہے کہ جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ انسان انسان بن کر رہو، تم مٹی سے بنے ہو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں واپس جانا ہے، واپس مٹی ہو جاؤ گے۔ تم کس بات پر اکڑتے ہو؟ تو شیطان کو بھی اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ دیکھیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس جو تھا کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت عبادت گزار تھا، بہت ذکر کرنے والا، بہت نماز پڑھنے والا، اور اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، فرشتوں کی دوستی ہو گئی۔ اسی وجہ سے جب فرشتوں کو حکم ملا تو ساتھ اس کو بھی حکم ملا۔ وہ دن رات نمازیں پڑھنے والا اللہ کے ایک حکم پہ انکار کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ بعض اوقات ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کو صرف انا کا مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ حجاب نہیں، اس میں ہماری بیوٹی ختم ہوتی ہے یا ہماری شان میں فرق آتا ہے، لو اب ہم کام کرنے والوں کی طرح لگیں۔ بسا اوقات ہم اس میں اپنی کمتری سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے سوٹ نہیں، نہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو ڈال لیں۔ یعنی جلباب کہتے ہیں اس بڑی چادر کو جو گھر سے نکلتے وقت ایک عورت اپنے اوپر لیتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ کون سا قرآن کا حکم ہے؟ اگر قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے اور ہم 5 وقت کی نماز چھوڑ تہجد بھی پڑھ رہے ہوں، اور دوسری طرف ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اپنا سر نہ ڈھانک سکیں، اپنی بیوٹی کو نہ چھپا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر کے پھر تعویلیں پیش کریں، تو ہمارا یہ رویہ کیسا رویہ ہوگا؟ ہم سب کو اپنے طرز عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت ڈانٹ پلائی، فخرج انک من الصاغرین، تو چھوٹا ہو چکا ہے، تیری اس عبادت نے تجھ کو فائدہ نہیں دیا، جا تو اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے ڈھیل دے، مہلت دے اس دن تک کہ سب اٹھائے جائیں۔ ہم بھی بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کر کے یہ سوچتے اچھا اب جنت میں تو جانا نہیں ہے، دنیا میں چند دن ہے، اس میں ہی تو موج کر لیں، اور کتنے گناہ کر سکتے ہیں، تھوڑے اور کر لیں، اور پھر وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان نے بھی مہلت مانگی تھی کہ جب قیامت کا دن آئے، جب تک مجھے موقع مل جائے کہ میں خوب کھل کر اپنے دل کی بھڑاس نکالوں، انسان کو بہکاؤں اور غلط کام کروں۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مان لی اور فرمایا جا تجھے ڈھیل ہے، تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، بولا کیونکہ تو نے مجھے بہکا دیا۔ ایک اور شیطانی رویہ، غلطی خود کر کے بلیم اللہ تعالیٰ کو کرنا۔ قال فبما اغویتنی، کیوں تو نے مجھے کہا تھا کہ میں انسان کو سجدہ کروں؟ اگر تو مجھے نہ کہتا تو میں انکار نہ کرتا۔ قال فبما اغویتنی، بولا تو نے چونکہ مجھے بہکایا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، ہم غلط کام خود کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم صحیح ہوں، ہماری قسمت میں ہی نہیں کہ ہم کوئی نیکی کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی نیک کام کرے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو بھی ہدایت دے دیتا، ہماری تو قسمت میں ہی نہیں لکھا، اور اگر قسمت میں لکھا ہی نہیں جنت میں جانا تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے جو جی میں آتا ہے کرتے چلے جاؤ، حالانکہ یہ دین کے معانی اور مقاصد کے بالکل مختلف ہے۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے مجھے بہکایا
میں تیرے سیدھے راستے پہ ضرور بیٹھ جاؤں گا ان انسانوں کو بہکانے کے لیے، اب میں تیری طرف ان کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا۔ یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے، خود غلط کام کرنا اور دوسروں کو بھی اچھا نہ کرنے دینا، یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے۔ بعض اوقات انسانوں میں بھی ایسے انسان ملتے ہیں جو نہ خود اچھا کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، خود بھی غلط کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اچھائی کی طرف جانے لگے تو ان کو پھرسلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے ان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ بہرحال کہنے لگا میں تیری طرف ان بندوں کو اب نہیں آنے دوں گا، اس انسان کی وجہ سے میں صاغرین میں سے ہوا، ذلیل ہوا، میں اس انسان کو بلندی کی طرف اب نہیں جانے دوں گا۔ کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، یعنی چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا۔ یہ اگر کسی نیکی کے کام کا ارادہ کریں گے تو سامنے آ جاؤں گا، ان کو جب محسوس ہوگا کہ شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے اور پیچھے کو پلٹ کے کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگیں گے تو میں ادھر سے آ کے روک دوں گا۔ اگر وہاں سے یہ دائیں طرف جانے لگیں گے تو ادھر سے آ جاؤں گا، بائیں طرف جانے لگیں گے تو ادھر سے آ جاؤں گا۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ سامنے سے شیطان کیسے آتا ہے؟ جب بھی ہم نیکی کا کوئی ارادہ کرتے ہیں تو بسا اوقات دنیا کی ایسی اٹریکشن سامنے آتی ہیں کہ ہم ان میں الجھ جاتے ہیں اور کام بھول جاتے ہیں۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، نماز ہی پڑھنے لگتے ہیں، ہم وضو کے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم چل کے وضو کرتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں بیڈ سے، دیکھتے ہیں اچھا بیڈ ٹھیک کر لیں، بیڈ ٹھیک کر لیا، اچھا یہ کمرے کی یہ چیز ذرا اس طرح ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا، او ہو یہ گرا ہوا، اس کی ڈسٹنگ کر لیں، اچھا باتھ روم تک پہنچے، باتھ روم میں کچھ ادھر ادھر کی چیزیں نظر آئیں، ذرا ان کو پہلے دھو لیں، یہ بڑا ہی گندا لگتا ہے، طہارت تو نصف ایمان ہے، پہلے باتھ روم کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے پھر وضو کریں گے، اور پھر کرتے 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 جب تک ہم وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں نماز کا افضل وقت جا چکا ہوتا ہے اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے۔ آپ کسی بھی نیکی کے کام کا ارادہ کریں، کسی بھی نیکی کے کام کا، تو کیا ہوگا؟ اسی طرح راستے میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آئیں گی۔ پھر پیچھے سے کیسے آتا ہے؟ پیچھے کیا ہمارے آخرت کو بلائے رکھتا ہے۔ جب کبھی موت کا خیال ہے تو کہتے ہیں یہ تم کیسے لوگوں کی طرح سوچتے ہو؟ دنیا میں جینے والے اور دنیا کو انجوائے کرنے والے ہر وقت موت کی باتیں نہیں کرتے، ہر وقت موت تمہارے ذہن پہ سوار ہے۔ چھوڑو موت کی باتوں کو، چھوڑو آخرت کو، جب آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ پھر انسان پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے جب آخرت کی فکر کے بغیر جیتا ہے۔ پھر دائیں طرف سے آتا ہے کیسے؟ کہ اگر کسی طرح کچھ نیک کام کرنے کی توفیق ہو ہی جائے تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے، تم بڑے نیک ہو، تم نے تو فلاں رات اتنے نفل پڑھے تھے اور فلاں کام ویسے کیا تھا، اور پھر بسا اوقات ان نیکیوں کا پرچار کرواتا ہے کہ انسان کر کے بار بار ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، بار بار ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، ریاکاری کرواتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی وہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ضائع کرا دے۔ اور بائیں طرف سے آؤں گا کہ انسان کی برائیوں کے اوپر خوبصورت تعویلیں ڈالوں گا، خوبصورت ایسی، یعنی بدترین سے بدترین گناہ کے اوپر تعویلوں کے ایسے کور لپیٹوں گا کہ انسان کو اپنی برائی نظر ہی نہ آنے دوں گا۔ یعنی گویا چاروں طرف سے کہیں رکاوٹ ڈال رہا ہے، کہیں آخرت سے بے خوف کر رہا ہے، کہیں ریاکاری ڈال رہا ہے، کہیں کیے ہوئے غلط کام کے اوپر توبہ کرنے کی بجائے اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو ہر چیز خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ تو یہ بھی ایک شیطان کی زبردست چال ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی برائی برا لگنے کی بجائے اچھی لگنے لگے، یعنی جس انسان کو اپنی برائیاں نظر نہ آئیں بلکہ وہ اس کو اپنی خوبیاں نظر آئیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دھوکہ دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، میں نے فلاں اور فلاں کو ایسے دھوکہ دیا، میں نے فلاں کو ایسے بیوقوف بنایا، میں نے فلاں کو اس طرح ڈوش دیا، میں نے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور اس کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اس کو یوں چپ کرایا، میں نے اس کو یوں دبایا۔ ایسی بہت سی باتیں کر کے چالاکی کی انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں، حالانکہ یہ شیطانی چالیں ہیں۔ شیطان چاروں طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دو راستے بھول گیا، ایک نیچے کی اور ایک اوپر کی۔ دو طریقے ہیں کہ اگر انسان ان پر کاربند ہو جائے
تو شیطان کے چنگل سے نکل سکتا ہے، فرار حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ لہٰذا اللہ کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ نیچے کا راستہ، عاجزی اور سجدہ، واسجد واقترب۔ جب بھی کسی نیکی کے کام میں دل نہ لگے، کوئی کام مشکل لگے، مثلا ریاکاری آنے لگے، مثلا آخرت کا دل سے خیال جانے لگے، فوراً جھک جائیں، فوراً نماز نفل پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی معاملہ مشکل پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں، اوپر کا راستہ، ہاتھ اوپر، یا رب العالمین تو میری مدد فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا رہے گا، فاذکرونی اذکرکم، جس شخص کے لب اللہ کے ذکر میں ہلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے گا، اس پر خاص رحمت کا سایہ ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ نیکی کے کام میں میری مدد کر، شیطان کی چالوں سے مجھ کو بچا، تو یہ دو راستے ایسے ہیں، دعا اور نماز کا، ذکر اور عاجزی کا، کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے استقامت کے ساتھ۔ پھر انسان کو کوئی چیز پھسلاتی نہیں، نہ کسی کی خوشامد پھسلاتی ہے اور نہ کسی کی تنقید پھسلاتی ہے، نہ کسی کے اعتراضات اور عیب جوئی انسان کو تکلیف دیتی ہے، اور نہ کسی کی تعریف انسان کو کچھ بہت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ وہ جھکا ہوا عاجز بندہ ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اور وہ چپ کے آہستہ آہستہ رب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کا گھیرا سب انسانوں کے لیے ہے، جو شخص اللہ سے تعلق قائم کر لے۔ پھر اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے، سب کچھ ہوتے ہوئے روتے رہیں گے۔ یہ ایک اور شیطانی طریقہ ہے، کمپلینٹس، ہر وقت اس پہ سوچنا جو نہیں ہے اور وہ نہیں دیکھنا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کی عموماً زندگی جہنم کیوں بنی رہتی ہے؟ کہ ہم ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے، بہت سی عمر اس غم میں گزر جاتی کہ یہ اور یہ نہیں ہے، اور بہت سی عمر اس غم میں کہ آئندہ کیا ہو۔ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ انہیں مستقبل کی فکر ہوتی ہے، نہ ماضی کا غم ہوتا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو وقت ہاتھ سے نکل گیا سو نکل گیا، اس پر اب ہماری کوئی قدرت نہیں رہی۔ مثلا کل کے دن میں اگر کچھ نقصان ہو گیا ماضی میں، تو اب ہم کل واپس نہیں لا سکتے کہ اس نقصان سے بچو۔ اب ہمارے لیے کیا؟ اس پہ صبر، اور جو نعمت مل گئی اس پر شکر، اور جانے والی چیز کے مقابلے میں ملنے والی چیز پر نظر۔ شکر کا لفظی جو معنی ہے ڈکشنری میننگ وہ کیا ہے؟ کہ گائے کم چارہ کھا کر بھی دودھ دے، یعنی تھوڑا سا بھی اس کو کھانے کو مل جائے پھر بھی وہ دودھ دے۔ تو شکر گزار انسان کون ہوتا ہے؟ جس کو چھوٹی سی نعمت بھی ملے تو وہ اپنے رب کے لیے شکر گزار ہوتا، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ سوکھا ٹکڑا بھی دیا کھانے کو، تو نے یہ پانی کا گھونٹ دیا پینے کو، تیرا شکر کہ تو نے میرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن مجھے زندگی میں نصیب کیا کہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب ہو سکوں۔ نماز پڑھ کر وہ تکبر نہیں کرتا، 100 نفل بھی پڑھ لے تو اس کے دل میں کوئی غرور نہیں آتا، کہتا ہے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرے آگے جھکوں۔ وہ بڑی سے بڑی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر کہ تو نے نیکی کا موقع دیا۔ وہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان نہیں جتاتا، وہ کہتا شکر کہ ان انسانوں نے مجھے نیکی کا موقع دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ کا شکر گزار ہوتا، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ لیکن ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، ہم والدین سے ساری زندگی ناشکری کرتے رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیں ایسی اور ایسی ایجوکیشن نہیں دی، ہمارے لیے فلاں اور فلاں چانسز نہیں پیدا کی، ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمیں پیار نہیں دیا، ہمیں محبت نہیں دی، ہمیں وہ نہیں دیا، جہیز میں یہ نہیں دیا، شادی کے موقع پہ یہ نہیں دیا، فلاں بہن بھائی کو یہ کیا میرے ساتھ یہ نہیں کیا۔ حالانکہ ان کا محض جنم دے دینا ہی اس قابل ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے رہیں کہ وہ ہماری زندگی کا سبب بنے۔ ہماری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر ہم کو جنم دیا، اسی لیے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی کبھی شکر گزاری نہیں، حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر شکر گزاری رہے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی اور ہماری مدد کر دے
تو ہم فوراً کہیں گے شکریہ. شوہر 100 چیز بھی ہم کو لا کر دے تو مشکل ہی زبان سے نکلے گا کہ شکریہ. کہتے نہیں تو اس کا فرض بنتا ہے، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، کوئی فارمل ہونے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ نہیں، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر گزار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے. اور آپ نے خاص طور پہ اسپیسیفائی کیا کہ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے، پھر اس سے بچے دیتا ہے، اس سے کئی خوشیاں ملتی ہیں اس کو، لیکن کبھی اس سے اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو فوراً پکار اٹھتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، فوراً ناشکرے پن پہ اتر آتی. تو یہ ناشکرا پن جو ہے یہ زندگی کو کانٹوں سے بھر دیتا ہے، اور یہ ایک شیطانی رویہ ہے. پھر اسی طرح ہر ایک سے کمپلینٹ، یہ فلاں مجھ سے اس طرح نہیں ملا، فلاں نے مجھ کو یہ نہیں دیا، فلاں نے مجھے یوں نہیں پوچھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا. اگر ہم صرف لوگوں کی بھلائیوں پہ نظر رکھیں اور ان کی کمی کو معاف کر کے اگنور کر دیں، اور ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی بھی جو بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، کوئی انسان بھی اگر ہمیں کوئی خیر پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان اپنی طاقت سے پہنچا ہی نہیں سکتا. اس لیے ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، خوشی اور غم اس کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ جو نہیں اس پر نہیں کڑھیں، جو ہے اس پر شکر ادا کریں، اس پر شکر ادا کریں. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپاہج بھی ہوتے لیکن ان کی زبان لمحے لمحے شکر بول رہی ہوتی کہ اللہ شکر ہے تو نے زندگی دی، تو نے اولاد دی، تو نے وہ دی. لیکن بہت سے لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود صرف کمپلینٹس ہوتی کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اور اس سے وہ صرف اپنے آپ کو جلاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن فوراً ہی جب ہم ایک اچھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو مسکرا اٹھتے ہیں. اب جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ایک سڑک پہ چلتے ہوئے اگر پھولوں پہ نظر رکھیں، کبھی آپ پھول کو دیکھیں تو پھول دیکھتے ہی آپ دیکھیں گے قدرتی طور پہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. ہو نہیں سکتا کہ آپ پھول کو غور سے دیکھیں اور مسکرانا اٹھے. تو جو لوگ زندگی میں حسن دیکھنے کے عادی ہوتے، ہر چیز کے اندر خوبصورت پہلو اور رویہ دیکھتے ہیں، وہ مسکرانے والے ہی ہوتے ہیں. پھر ان کی زندگی خود بخود خوشگوار ہوتی چلی جاتی، اور یہی سکون کا راز ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں ان کے سیدھے رستے پہ بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا نکل جا یہاں سے مذمت زدہ، دھتکارا ہوا. لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو تجھ سمیت ان سب سے بھر ڈالوں گا. جو تیرے راستے پہ چلے گا تیرے ہی ساتھ جائے گا، تیرے ہی انجام کو پہنچے گا. تو شیطان کا راستہ کیا ہے، اس کے سائن بورڈز میں آپ کو دوبارہ دوہرا دیتی ہوں کہ اللہ کے کسی بھی حکم سے انکار کر دینا. بہت عبادت گزار تھا، آدم کے آگے سجدے کے حکم سے انکار، ایک حکم سے انکار، یعنی جانے بوجھے اللہ کی نافرمانی کرنا. اور کیا طریقہ اس کا، خود کو اچھا سمجھنا، انا خیر من، اور کیا تعویلیں پیش کرنا، خلقتنی من نار و خلقتہ من، اور کیا کہ مہلت مانگنا، ڈھیل مانگنا. پھر اس کے بعد اپنی غلطی کا الزام دوسرے پہ دھرنا، فبما اغویتنی. عام طور پہ ایسا ہوتا نا کہ مثلاً اگر ہمارا ہاتھ لگ کے کوئی چیز گر گئی تو ہم کہیں گے دیکھا نا یہ تم نے یہاں رکھی کیوں تھی. یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری عقل کہاں تھی، کہیں گے کہ انہوں نے غلط جگہ رکھی تھی نا اس لیے یہ سب. تو اپنی غلطی خود کر کے دوسرے پہ الزام. اور کیا شیطان کے راستے کا سائن ہے، یعنی ایک رحمان کا راستہ نا جسے صراط مستقیم کہتے، اور ایک شیطان کا راستہ ہے، اس پر بھی کچھ سائن بورڈ لگے ہیں جس کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے آپ کس راستے پہ جا رہے. اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر ہے تو الارم ہے، ریڈ لائٹ جل رہی ہے کہ دیکھو خطرے کی علامت ہے، ان چیزوں سے باز آ جاؤ. پھر کیا، نہ خود نیکی کرنا نہ دوسروں کو کرنے دینا. پھر ناشکراپن. یہ سارے طریقے اور سائنس کس کے ہیں، شیطانی رویوں کی، شیطان کے کاموں کی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو یہ کام کرے گا، جو ان طریقوں پہ چلے گا، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جہنم، اور مجھ کو پرواہ نہیں. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی اتنے ڈالے جائیں گے اور پھینکے جائیں گے. اس ناشکر پن کی وجہ سے
کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ لے آؤ، اور بھی لے آؤ، ابھی بہت جگہ ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ ایک درخت تھا، اب دنیا میں تو کوئی بھی درخت ممنوع نہیں ہے، آپ کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے، اللہ ہی کہ کڑوا نہ ہو یا نقصان دہ نہ ہو، آپ جس درخت کے پاس مرضی جائیں۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اب بھی تو ہمارا امتحان ایسے ہی ہے نا کہ بہت سی کھانے کی چیزیں اللہ نے ہم کو دی، لیکن کچھ چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ حلال چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل کے حرام ہی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ مثلا کتنے سافٹ ڈرنک ہیں، کتنے شربت ہیں، کتنی اچھی اچھی پینے کی چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ کر شراب ہی کی طرف اٹریکشن ہوتی اور اسٹیٹس سمبل بنتا ہے جب اس حرام کو ہاتھ لگائیں۔ یعنی کچھ اور چیز پینے سے اسٹیٹس سمبل نہیں بنتا، آپ بڑا انسان نہیں کہلا سکتے، ہاں اس حرام کی طرف بڑھے تو شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہاں اب یہ معیار پہ پورا اتر گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک درخت منع کر دیا، اس کے پاس نہیں جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ شیطان پیچھے چلا گیا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں وسوسہ کہتے ہیں جب ہوا درخت کے اندر سے گزرتی ہے تو اس کے پتوں میں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کرتی ہے، تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ تو شیطان جو خیال انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جو خاموش وسپرنگ کرتا ہے انسان کے دل میں، جس سے انسان کے اندر ایک اکساہٹ ہوتی ہے برا کام کرنے کی، اس کا نام وسوسہ ہے۔ اچھا، یہ عموماً برائی کی شکل میں نہیں محسوس ہوتا، یہ خوبصورت خیال بن کے آتا ہے، بہت بھا جاتا ہے انسان کو، اچھا لگتا ہے، انسان فوراً اٹریکٹ ہوتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان آیا اور ان کے دل میں اس درخت کا خیال ڈالنے لگا، یعنی سب بلوا کے، پوری جنت بلوا کے کہا وہ ایک درخت ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اچھا، یہ دنیا میں بھی تو ایسے ہی کرتا ہے نا، حلال راستے چھوڑ کے کہتا ہے وہ ایک چیز وہ نہیں چکھی تو کچھ بھی نہیں چکھا، وہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، یہ غلط کام نہیں کیا تو تم دنیا میں آئے نہیں، ابھی تم تو جیے ہی نہیں، تمہاری تو کوئی ہستی ہی نہیں۔ خیر آہستہ آہستہ وہاں لے گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ انسان کا شاہی لباس اتروائے اور ان کو بے لباس کرتے۔ وقالا، اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس سے روکا ہی نہیں۔ اب بھی تو کہتے ہیں شراب کہاں حرام ہے، قرآن میں لفظ حرام لکھا ہی نہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں، بہت سے غلط کاموں کو کہتے ہیں۔ پردے کا لفظ قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں، حجاب لفظ کہاں لکھا ہے ہی نہیں۔ یہ تو سب تم لوگوں کی اپنی مولویوں کی بنائی ہوئی بات۔ بہت سے جو واضح حکم ہیں ان کے بارے میں بھی شیطان ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھا کر کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ ایسا نہیں۔ وہاں بھی کیا کہنے لگا؟ ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، اس سے روکا ہی نہیں، ہاں الا، مگر یہ ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ اور تم ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ وہ تو شجرۃ الخلد ہے، اسے تو ایک دفعہ کھائیں پھر کبھی مرے ہی نہ، پھر کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوتا، چلو وہ کھاتے ہیں چل۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب وہاں لے آیا قاسمہما، قسمیں کھانے لگا، پہلے خیال ڈالا، پھر ادھر قدم چلائے، پھر اس کے بعد قسمیں کھائیں اور پکا یقین دلایا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، پتا ہے میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، انی جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ وہاں بھی کیا کہنے لگا؟ میرا مشورہ مانو، ہمیشہ کی زندگی چاہیے، اگر مرنے سے بچنا چاہتے ہو تو ایک دفعہ کھا کے تو دیکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ فدلاہما بغرور، آہستہ آہستہ دھوکے سے ان کو پھسلا لیا۔ ڈلنا کا لفظ ہوتا ہے تدلیہ سے، تدلیہ کہتے ہیں ڈول کو کنویں میں ڈال کے تو اس سے پانی آہستہ آہستہ نکال لیا، یعنی اس نے کیا کیا؟ ڈول ڈالی ان کے اندر، تھوڑی سی چیز ڈالی۔ اچھا، شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا خیال ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹ کے دیکھتا ہے انسان کا ریئیکشن کیا ہے، پھر جب انسان تھوڑا سا مائل ہوتا ہے تو پھر ذرا زیادہ قدم اندر رکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر اور قدم رکھتا ہے، پھر جسم میں حرکت پیدا کرتا ہے، پھر اٹھا بٹھاتا ہے انسان، پھر چلا دیتا ہے، پھر کسی ایسے شخص سے ملا دیتا ہے جو اس غلط کام میں سپورٹ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد
آگے لے، کیونکہ شیطان خود اکیلا نہیں، اس کی ساری ذریت مل کے ٹیم ورک کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کو گھیرے. اگر ادھر سے بچنے لگا تم ادھر سے آ جانا، ادھر سے بچے گا ادھر سے آ جانا، اور پھر لے چلتا ہے انسان کو. اور جب انسان غلط کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو تھپکی دیتا ہے، ویل ڈن، بہت اچھا کیا. فلما ذاق الشجرہ، ہوا یہ کہ شیطان کی باتوں میں وہ پوری جنت میں بے شمار پودے اور درخت چھوڑ کے، طرح طرح کے کھانے چھوڑ کے وہ اس ایک حرام درخت کے پاس آ گئے. آج بھی شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ سب جائز اور حلال امور چھڑوا کے ہمیں آہستہ 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 حرام کے پاس لا کھڑا. اب کیا ہوا؟ انہوں نے درخت کا مزہ چکھ لیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو، بدت لہما سوآتہما، لباس اتروا لیا. یعنی کتنی بے عزتی کی بات ہے نا کہ کسی کا لباس اتروا لیا. جنت کا لباس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اتروا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اچھا کوئی بات نہیں، بھول گئے تم، یہ دشمن تھا اس نے تم کو بہکا دی. نہیں، کہا جو میں نے کہا تھا اور پہلے جو وارننگ دی تھی وہی ہو کر رہی. لیکن انسان کے اندر حیا کا مادہ فطری مادہ ہے. جسے بھوک لگتی ہے نا، ایسے شرم و حیا بھی انسان کے اندر سے اٹھتی ہے، اللہ یہ کہ انسان اس کو مار دے. اسی وجہ سے وہ جنت کے درختوں کے پتے لے کے خود کو ڈھانپنے لگے، چھپانے لگے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان کے حیا پہ ہوتا. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے. جب انسان کا حیا ختم ہوتا ہے نا تو سب برائیاں اندر آ جاتی. آپ دیکھیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ جھجک کے بد اخلاقی نہیں کرتے نا، یہ دراصل حیا ہوتا ہے. جب حیا اٹھ جاتا ہے تو آپ بدتمیز ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے. ایک جھجک ہوتی ہے کہ کسی کی چیز نہیں لینی، لیکن حیا اٹھ جاتا ہے، جھجک ختم ہوتی تو آپ آرام سے چرا لیتے ہیں. ایک جھجک ہوتی ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنی، جب وہ ہٹ جاتی ہے تو آپ فوراً زبان کھول دیتے ہیں. تو یہ جو حیا یا جھجک ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ انسان کے ایمان کی علامت ہوتی. اور یہ ایک حجاب ہوتا ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا کے رکھتی ہے. لیکن جب یہ نکل جائے انسان کے اندر سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا، جب تم حیا نہیں کرتے تو جو پھر جی چاہے کرو. ہر برائی کا دروازہ پھر کھلتا چلا جاتا اور انسان بے باک ہو کر غلط کام کرتا ہے. آج کی جدید دنیا میں اس کا نام ہم نے کانفیڈنس رکھ دیا ہے. بساؤ کا غلط کام کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میں کانفیڈنٹ ہوں تو میں یہ کر سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو تھا وہ دوسرے کو تلقین کر رہا تھا کہ دیکھو حیا نہ کرو، اس کو سمجھا رہا تھا اور اسے ملامت کر رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، مت شرما اور جھجکو اور کر لو جو کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، میں کہ حیا سراسر خیر ہے، سب خیر کا منبع ہے. جہاں حیا ہوتی ہے وہاں خیر آتی، بھلائی آتی. یعنی آپ بدتمیز ہو کے، بد اخلاق ہو کے، دوسرے کے سامنے چیخ چلا کے ویل لکل ہمزۃ لمزہ بن جائیں تو اس میں کس کانفیڈنٹ کی؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بدتمیز ہو کے ہیں، بڑوں کو بعض اوقات منہ پہ بولتے ہیں، بدتمیزی سے شاؤٹ کرتے ہیں ان کے سامنے، اور ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت کانفیڈنٹ ہے ہمارا بچہ، اس لیے یہ بدتمیزی سے بات کر. بدتمیزی کا نام ہم نے کانفیڈنس رکھ دیا. تو شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ غلط باتوں کو خوبصورت الفاظ میں پیش کر کے انسانوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ شیطان نے تو کہا نہیں روکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے روکا تھا تم کو، یاد کرو. وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم کو کہا نہ تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، میں نے تمہیں وارن کر دیا تھا. قالا، دونوں پکار تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے. یہ انسانی رویہ ہے. شیطانی رویہ کیا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. انسانی رویہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم. اپنی غلطی کا اعتراف، اپنی غلطی کو مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ کڑوی گولی اندر کریں پھر آپ دیکھیں کیسی نفس کی شفا ہو. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ دوسرے سے معافی مانگ لیں. آپ دیکھیں ہمارا یہ اخلاق انگریزوں نے لے لیا. ذرا سی کسی کو کونی لگ جائے، دروازہ لگ جائے کہ ایکسکیوز می، آئی ایم سوری. ہماری زبان سے کیوں یہ باتیں نکل گئیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں مجھے افسوس ہے، کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں یہ لفظ گویا. سوری کہنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ انگریزی میں کوئی 2-4 دفعہ سوری کہیں بھی تو کہیں کہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن
جتنا کہنا چاہیے دن میں یا جتنی دفعہ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جائے اس طرح نہیں کہتے. کسی سے ایکسکیوز نہیں کرتے، ہر چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہی تو کانفیڈنس ہے. اس لیے جو چاہو دوسرے کو دباتے چلے جاؤ اور دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم ڈھاتے چلے جاؤ. نہیں، اپنی غلطی مان لینا. مثلاً آپ دیکھیں کہ شوہر کے ساتھ بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی، لیکن اس موقع پر بھی اگر انسان عاجزی سے کام لیتے کہتے I'm sorry، میری غلطی تھی، میں یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، تو آپ دیکھیں کہ دوسرا شخص بھی نرم پڑ جاتا ہے. لیکن اگر آپ تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں، آپ کی یہاں یہ غلطی، آپ کی یہ غلطی، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ہم دوسرے کو یہ اگر منوا بھی لیں کہ یہ تمہاری غلطی، تو بس اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس سے دوسرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہوا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اب ہم کو معافی چاہیے. اگر تو معاف نہیں کرے گا، وہ ترحمنا، تو رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہے کہ معاف صرف اللہ کر سکتا ہے، رحم صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کوئی ملجا و ماوا ہے نہیں، کوئی چارہ ہے نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے نہیں. مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے، مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. إِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم سب کو بھی یہی سمجھنا ہے. یعنی اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست اور اپنی غلطیوں کی معافی، اور اس کے بندوں سے بھی معافی مانگ لینا جہاں کہیں زیادتی ہو جائے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اتر جاؤ یہاں سے. اب جنت میں تو نہیں رہ سکتے، یہ تو ایک ٹیسٹ تھا تمہارا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں آنے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے. نافرمانی سے جنت کا راستہ نہیں کھلتا. جنت کا دروازہ نافرمانی کی کنجی سے نہیں کھلتا، وہ کھوٹی کنجی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ سچی کنجی چاہیے، اور وہ اطاعت کی ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی، اللہ کو راضی نہیں کرو گے، وہاں نہیں آ سکو گے. جنت تو ایک پرسکون بستی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ اور حسد اور بغض نہ رکھتے ہوں. ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زبان سے دوسروں کو اذیتیں نہ دے. ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے میل نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر بد مزاج، اکھڑ، بد اخلاق، بدتمیز انسان کو جنت میں لاتے جائیں تو جنت جنت رہ سکتی؟ جنت کیا بن جائے گی؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ. جنت کی خوبی تو کیا ہے؟ تم اس میں کوئی لغو بات نہ سنو گے، کوئی بد اخلاقی کی، کوئی بیہودہ بات نہ سنو گے. وہاں تو الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو صرف سلامتی کی آوازیں ہوں گی. تو جو لوگ یہ دنیا میں رہ کے ثابت نہ کرے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم سلامتی کے ساتھ جی رہے ہیں اور ہم جینے دینا چاہتے ہیں، جو دنیا میں ثابت نہ کرے، وہ وہاں اللہ کی سلامت بستی میں، سلامتی والی جگہ میں رہنے کے اہل نہیں، ڈیزرو نہیں کرتے. آپ کو یہاں الاٹمنٹ کی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ بیسک کوالیفیکیشن نہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. دنیا کیا ہے؟ متاع، استعمال کی چیز، ضرورت کی چیز، فائدے کی چیز. جیسے آپ سفر میں ہوتے ہیں، کہیں پر رہتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، پھر جاتے ہوئے اس کو چھوڑ جاتے ہیں. بالکل ہمارا حال یہی ہے. ہم سب اس دنیا میں ایک سفر کی حالت میں ہیں. یہاں کسی کو کچھ بھی ملا، محل ملا یا جھونپڑی ملی، کچھ بھی ملا، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے. ساتھ کیا جائے گا؟ اچھا اخلاق، اچھی عادات، اچھے معاملات، نیکیاں، اللہ کی اطاعت، فرما برداری. تو جو شخص یہ ساتھ رکھتا ہو وہی کامیاب ہے. پھر فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. فرمایا اسی میں اب تم کو زندہ رہنا ہے، دنیا میں ہی رہو گے. وفیہا تموتون، یہی تم کو موت آئے گی. ومنہا تخرجون، اسی سے تم دوبارہ نکال لیے جاؤ گے، یعنی واپسی بھی لازم ہے. اس نے بھیجا، اسی کی طرف جانا ہے. عقل مند وہی ہے جو اس کو راضی کر کے جائے، جو دنیا میں اس امتحان میں یہ ثابت کر کے جائے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچ نہیں سکتا، وہ اس کے ہر حکم پر لبیک کہتا ہے. ہم سب
خود سے پوچھیں کیا ہم اس کے احکامات پر سر جھکاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کی کسی بات پہ ہم کہیں یا اللہ باقی سب ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، سب کر سکتے۔ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، تو نے بھیجا، تیری ہی طرف واپسی ہے، تجھے کو راضی کرنا میرا سب سے بڑا کام ہے۔ اگر تو راضی تو سب راضی، اور اگر تو راضی نہیں تو ساری دنیا کی رضا مجھ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس ٹیسٹ میں، جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں، اس میں ہم واقعی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس گفتگو میں اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو گئی ہو لا علمی میں، تو ہم سب کے علم کو درست کر دے، ہمارے اصلاح کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر نیکی کے کام کی توفیق عطا فرما اور ہر برائی سے بچا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنی رضا سے نواز، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ذات کو ہماری نگاہوں میں حقیر کر دے۔ یا اللہ ہمارے اندر کا تکبر دور کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے اندر بہترین اخلاق پیدا کر دے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ نظر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے عیبوں کی بجائے دوسروں کی بھلائیوں پہ نظر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کی نور سے منور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، اپنا فرما بردار بندہ بنا، اپنا اطاعت گزار بندہ بنا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے۔ یا اللہ ہمارے سارے اعمال، نیک اعمال کو ریاکاری سے بچا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں مسلمان بنا۔ یا رب العالمین انہیں اپنا اطاعت گزار بنا۔ یا رب العالمین انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین انہیں برائیوں سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے کتاب کا بہترین فہم عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنے لیے نرم کر لے، اپنے لیے عاجز کر لے۔ یا رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے اعمال ہمیں کبھی بڑے نظر نہ آئیں،
یا اللہ ہماری نیکیاں ہماری نگاہوں میں چھوٹی کر دے اور ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنے کی توفیق دے، سبقت کی توفیق دے، آگے بڑھنے کی توفیق دے یا رب العالمین۔ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے یا اللہ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما یا رب العالمین۔ جو لوگ دور دور سے چل کر آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کے قدم قدم کو ان کے لیے آثار لکھ لے، ان کے نیکیوں کے آثار میں شامل کر لے یا اللہ، سب کی کوششوں کو قبول فرما یا اللہ۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، تو ہمیں ویسا بندہ بنا لے جیسا بننا تجھے پسند آ جائے یا اللہ۔ ہماری چال ڈھال، ہماری بول چال، ہماری گفتگو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا، سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کر لے یا رب العالمین۔ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ۔ جو ہمارے عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ، ان کے درجات بلند فرما یا اللہ۔ ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین۔ تو ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ہمارے سب کاموں میں آسانی پیدا کر دے یا اللہ۔ ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے یا رب العالمین۔ ہمارے نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچا، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے جس سے تیرا غضب بھڑکتا ہو اللہ۔ نیکی کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے یا رب العالمین۔ تو ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا یا اللہ۔ تو ہماری دعاؤں کو سن لے، ہم پہ اپنی رحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔